علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اور مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, تب سے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی باقاعدہ بات ہو نہیں جاتی, کچھ طے ہو نہیں جاتا, تب تک اس کو صیغہ راز میں رکھیں, خفیہ رکھیں. پھر یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو قائل کیا ہے کہ دوبارہ طاقتور حلقوں سے بات چیت ہونی چاہیے, جس پر عمران خان نے نیم رضامندی ظاہر کی ہے. حالانکہ ہم سب تو یہ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی عمران خان صاحب کی خواہش رہی ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, بات چیت انہی سے ہونی چاہیے, رزلٹ بھی وہیں سے نکلے گا. اب ان خبروں پر سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ رد عمل دیا ہے کہ عمران خان تو پچھلے 1.5 سال سے قائل ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں, گنڈاپور ان لوگوں کو قائل کریں جن سے عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں. عرفان صدیقی کا مشورہ اپنی جگہ, مگر مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف تو اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے ایسا کوئی ٹاسک نہیں ملا. ٹاسک ملنے نہ ملنے پر جہاں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ لاعلم ہے, وہیں پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی جب بھی بات کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے؟ یہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبان زد عام یہ بات کیوں ہو رہی ہے, کون ہے اس کے پیچھے, کیوں یہ پروپیگنڈا ہے؟ پھر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی جو خبریں ہیں یہ بہت عرصے سے چل رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی قیادت میں اتنے اختلافات کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ عمران خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو مکمل اختیارات دیے ہیں اور کے پی اسمبلی میں جنید اکبر کی طرف سے کی گئی تعیناتیوں کو واپس لینے کی ہدایت کی ہے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کی فائنل کال میں متوقع نتائج نہ ملنے پر جنوری 2025 میں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر جنید اکبر کو پی ٹی آئی کے پی کے کا صدر بنایا تھا اور صوبائی کابینہ میں تبدیلی کے اختیارات بھی دیے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جنید اکبر کی گئی پھر تعیناتیوں کو واپس کیوں لیا جا رہا ہے جب عمران خان نے اختیارات جنید اکبر کو دیے تھے؟ کیا یہ عمران خان کا جنید اکبر پر عدم اعتماد ہے یا عمران خان سے بالا بالا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی قیادت میں ان اختلافات کے بیچوں بیچ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی عمران خان سے مخصوص لوگوں کی ملاقات پر بھی سوال اٹھائے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا, دوسرے کیسے مل رہے ہیں؟ منگل کے روز اعظم سواتی اور بدھ کے روز علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کے اڈیالہ جیل کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے. جیل حکام کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ عید کی چھٹیوں میں کسی کی ملاقات نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور, بیرسٹر سیف اور اعظم سواتی کی ملاقات کیسے ہوگی؟ کس نے کروائی یہ ملاقات؟ کس کا کوئی خاص پیغام تھا جو لے کر گئے؟ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ میں بات کروں گی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. علی محمد خان صاحب, جو علیمہ خان صاحبہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ جب یہ واضح ایک آرڈر تھا کہ عید کے دنوں میں کسی سے ملاقات نہیں ہوگی, تو ایسا کیا تھا کہ ان کی اور سلمان اکرم راجہ کی تو ملاقات ہونے نہیں دی گئی؟ اعظم سواتی چلے جاتے ہیں, گنڈاپور صاحب چلے جاتے ہیں, بیرسٹر سیف چلے جاتے ہیں, تو پھر ان ملاقاتوں کو جوڑا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عید کے بعد آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے, تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. خیر مبارک. دیکھیں, علیمہ آپا نے خان صاحب کے لیے بڑا سٹینڈ لیا ہے. جو کوئی بھی ایک مثالی مشرقی جو ہماری خاتون ہوتی ہیں, بہنیں جو اپنے بھائی کے لیے, والد کی جو ایک مشکل وقت میں سٹینڈ لیتی ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے اپنے بھائی کے لیے. لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر بات پہ ہمیں کامنٹ اپنی جماعت کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے. بھائی سے ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے, اس سلسلے میں وہ بات کرتی ہیں. لیکن سوال تو وہ سیاسی لوگوں کے لیے اٹھاتی ہیں نا. جی میں عرض کروں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, ان کا ایک تو اپنے بھائی کے لیے جو ایک جذباتی لگاؤ ہے, اس سلسلے میں وہ بات کر دیتی ہیں. ہم ان کی 2 وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں, یا کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں 2 وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہوں. ایک تو ان کی اپنے بھائی سے کمٹمنٹ تو
خان صاحب کی وجہ سے بھی قابل احترام ہے. دوسرا وہ خود بھی کافی عمر کی خاتون ہے, ہماری والدہ صاحبہ کی عمر کی ہیں, اور ایک سٹینڈ لے رہی ہیں. مشکل میں ہے, بھائی ان کا جیل میں ہے 6 دنوں سے, خود انہوں نے جیل کاٹی ہے, ان کی بہنوں نے جیل کاٹی ہے, ان کے جو بھتیجے ہیں, جو اپنا بہن کے بیٹے ہیں, وہ جیل میں ہیں اور فیملی تکلیف میں ہے. جہاں تک ہماری پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتوں کا تعلق ہے, میں ایک پولیٹیکل کامنٹ اس پہ کروں گا. 24 نومبر کے احتجاج کے بعد میری بھی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دی گئی, حالانکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت آرڈر تھا. پھر وہ چیف جسٹس صاحب بھی چینج ہو گئے, نئے آ گئے ہیں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل انتظامیہ باوجود عدالت کے آرڈر کے وہ نہیں مجھے الاؤ کرتے. لیکن جو ہمارے دوست اندر جا رہے ہیں, اگر میں نہیں جا پا رہا, وہ جا رہے ہیں, تو میں اس پہ بھی خوش ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھی جو ایک سینئر لوگ ہیں جا رہے ہیں. اب 2-3 لوگوں کی بات عید کے دنوں میں آئی ہے, ایک ایک کر کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک اعظم سواتی صاحب گئے ہیں, گنڈاپور گئے. سواتی صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ ہوا, میری ملاقات نہیں ہوئی, حالانکہ میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن اکثر ان کے کیسز ہوتے ہیں, وہ وہاں چلے جاتے ہیں. خان صاحب کو ان پہ کافی ٹرسٹ رہا ہے اور انہوں نے بھی بڑی قربانی دی ہے, سب کو اس کا پتہ ہے. اور ابھی حال ہی میں 3-4 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا, اس پہ بھی کوئی میرے خیال میں 4 یا کوئی 3 مہینے کی اس طرح سے کوئی زیادہ ہی جیل کاٹ کے ابھی وہ نکلے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ایسی ہو جو ہمیں یا کسی کو ناگوار گزرتی ہو, لیکن ان کی کمٹمنٹ یا لائلٹی پہ کم از کم مجھے اعتماد ہے. اب جہاں اپنا گنڈاپور صاحب کی بات ہے, اس وقت فرنٹ پہ تو گراؤنڈ پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ بہت سے لوگ بات کریں گے, گراؤنڈ پہ تو گنڈاپور صاحب ہی لڑے ہیں. احتجاج میں بھی سارا لیڈ کیا ہے. اور ابھی جو ہمارے جو قیدی ہیں, آج بھی میرا پورا دن قیدیوں میں گزرا ہے. جو ہمارے قیدی ریلیز ہوئے ہیں, میرے جو حلقے کے ہیں مردان میں بہت سو کے پاس گیا ہوں, ابھی کافی سارے رہتے ہیں. ان سب کے مچلکے جمع کرنا, وکلا کا انتظام کرنا, ان کو فائنانسز کا انتظام کرنا, سارا گنڈا پوری کر رہے ہیں, یا ان کے بھائی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. تو ان کا ایک رول ہے. اب کیا ان کو خان صاحب نے رول دیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اور آپ نے 2-3-4 بار اس پہ بات کی ہے. جی میرے خیال میں اگر ان کی جگہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا, دیکھیں اب میں ہوں یا کوئی اور ہے, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا, اب بیرسٹر گوہر ہیں, چیئرمین ہے تحریک انصاف کے, سب سے بڑا عہدہ ہے نا خان صاحب کے بعد. یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ریاستی عہدہ نہیں ہے. میں ایم این ہوں, میرے پاس کوئی ریاستی عہدہ ایسا نہیں ہے. جو بھی ریاستی عہدے پہ ہوگا, چاہے گنڈاپور صاحب میں زیاد بکر عمر جو بھی ہوگا, اس سے اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے گی نظام چلانے کے لیے. کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, اس سے اسٹیبلشمنٹ کا, ریاستی داروں کا رابطہ رہتا ہے. تو کیا گنڈاپور صاحب کا رابطہ ہے؟ میرے خیال میں بالکل رابطہ ہے. آج سے نہیں ہے, جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب سے ان کا رابطہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ابھی موجودہ خان صاحب نے پھر ان کو ٹاسک دیا ہے کہ بات کریں؟ اس پہ میں کنفرم نہیں کر سکتا, کیونکہ گنڈاپور صاحب سے میرا رابطہ تقریباً روز دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا, کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر جا سکتے ہیں وہ کہ بات کریں آپ, یا عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں. دیکھیں میں اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, اور بہت سے عام پاکستانی جو کارکن نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں, یا ایون وہ بھی, جیسا بھی میں عید میں سارا ادھر گزرا, حالانکہ سیکورٹی کنڈیشن کچھ بہت اچھی نہیں تھی, لیکن میں عید اپنے حلقے میں کی ہے. جتنے عام لوگ ملے ہیں, مطلب ہر بندہ جو آپ سے ملتا ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا, نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے, یا لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ ہے, یا عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ بات مسائل کا جو حل ہے, یا پی ٹی آئی کی جو مشکلات کہہ لیں یا ریلیف کہہ لیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے, اسی لیے ان سے بات کرنا ضروری ہے. کیا آج بھی آپ لوگوں کے اندر یہ ادراک ہے؟ علی محمد خان صاحب, اس سوال کا جواب میں لوں گی, مجھے ایک بریک لینی, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے میں آپ کو خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما میرے ساتھ ہیں. بریک سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے, اسی بات کا ادراک ہے آپ لوگوں میں آج بھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی تو بات بنے گی؟
میں ایک بات شروع کی تھی وہ کمپلیٹ کر کے اسی پہ آتا ہوں, بہت شارٹ بات کروں گا. ابھی عید پہ گاؤں میں جو ماحول ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر کوئی پی ٹی آئی کا ہے, ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں, کیونکہ گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے غمی خوشی میں عید پہ آپ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اچھا کلچر ہے کہ آپ مخالفین کی بھی فاتحہ پہ یا عید مبارک پہ آپ چلے جاتے ہیں. عام لوگوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سب لوگوں کو اس کی ایک فیلنگ ہے کہ یار چیزیں بہت کوئی آگے چلی گئی ہیں, چاہے پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب کو آنا چاہیے باہر اور سسٹم نارملائز ہو اور ملک آگے بڑھے. یہ جو روز کی دنگا مشتی ہے, جو روز کی پکڑ دکڑ ہے اور یہ جو لڑائی مار کٹائی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لوگ چاہتے ہیں, کیونکہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. عید سے پہلے اتنا بڑا واقعہ ہوا خیبر پختونخوا میں جو کارٹلنگ پہ اٹیک ہوا تھا, اس میں بہت سے بے گناہوں کی جان گئی ہیں, اس کی بڑی فیلنگ ہے یہاں پہ. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے دونوں کاموں کے لیے, معاشی ترقی کے لیے بھی اور امن و امان کے لیے بھی, کیونکہ اس وقت جو جتنی چیزوں سے ہمارے ادارے ہماری فوج نبرد آزما ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے قوم کم از کم بہت بڑی باتوں پہ ایک پیج پہ ہو. بالکل اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی خان صاحب اندر ہے وہ مسئلہ. آپ نے کہا کیا ادراک ہے, جو آپ کا سوال ہے وہ اہم ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل ہے اور یہ فیلنگ ضرور ہے. بالکل میں اس بات سے تو اگری نہیں کرتا کہ سیاسی لوگوں سے بات ہونی نہیں چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان سے بھی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن اس وقت ڈیسیجن میکنگ کہاں پہ ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کا پلڑا جو ہے وہ سیاسی قوتوں کی بجائے غیر سیاسی قوتوں کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے. کیونکہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا, 8 فروری کے الیکشن کے دن تک جب تک میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے یا زرداری صاحب صدر نہیں بنے تھے, تو یہ جو فارم 47 کا سارا رولا رپا ہوا ہے, جو ہمارا سارا جو میں ڈیٹ اس پہ ڈاکہ پڑا ہے, یہ تو واضح ہے کہ اس کو اس وقت تو ظاہر ہے جو نادیدہ طاقتیں ہیں یا جو مقتدرہ ہے یا جو بھی ہے اس کا ایک رول اس میں رہا ہے. تو پھر ادھر سے وہ آپ لوگوں کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے اسٹیبلشمنٹ ریلکٹنٹ کیوں ہے؟ بیریئر کیا ہے کہ بات چیت ہو نہیں پا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں ایسی؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل آپ کر نہیں سکتے جو ادھر سے کچھ ڈیمانڈ ہو رہا ہے؟ بات چیت پہلے بھی شروع ہوئی تھی, برملا اظہار کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے, تو کہاں آ کر بات رکتی ہے؟ دو وجوہات مجھے لگتی ہیں. میں آپ کو ظاہر ہے کچھ باتیں جو پارٹی کے اندر ہوتی ہیں, میں میری عادت کا پتہ ہے, زمانہ ہو گیا ہے میڈیا پہ, میں تو اندر کی بات میڈیا پہ نہیں کرتا. جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, جو پارٹی پالیسی ہے اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے اناؤں کی جنگ لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس پہ محترم عمران خان صاحب نے کئی بار یہ بات کی ہے, اس کی امپارشل انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن سے کرا لیجیے گا. آپ جو ہے اپنا جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں سی سی ٹی وی کی وہ آپ لیں. اگر ہمارے لوگ اس میں انوالو ثابت ہوتے ہیں ہم ان کو پارٹی سے بھی نکالیں گے, اس کو کنڈیم بھی کریں گے. جو غلط ہوا ہے اس کو تو خان صاحب نے کنڈیم کیا ہے, تو جس نے آگ لگائی ہے, جس نے وہ غلط کیا ہے. لیکن جس چیز سے ہم انکاری ہیں, جس سے عمران خان صاحب انکاری ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے وہاں آگ لگائیں فلانا کریں. خان صاحب یہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. اب یہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا عمران خان صاحب سے, جو مجھے فیلنگ ہے, یہ میں انفارمیشن نہیں, جو میڈیا میں ڈسکشن ہوتی ہے, جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بھائی جیسے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ پہلے شاید عید سے پہلے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب اس پہ معافی مانگے 9 مئی کا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یعنی کہ معافی میں اس چیز پہ مانگوں گا جو میرے سامنے آ جاتی ہے, جو ثابت ہو جاتی ہے. خان صاحب نے جو غلط ہے اس کو تو غلط کہہ دیا. اگر اس طرح معافی والی بات ہوتی ہے تو پھر ہم بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ادھر سے معافی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر سے معافی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ نہیں, میں کہہ نہیں رہا, میری فیلنگ ہے کہ جو مجھے فیلنگ لگتی ہے کہ یہ جیسے رانا صاحب بات کر رہے ہیں تو اس ملک کے اپنا سابق وزیر داخلہ ہیں, اپنی جماعت کے مین لوگوں میں سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کا باہر نکلنا یہ میرے نقطہ نظر میں یہ میرے لیے اہم بات ہے. ابھی مشاہد حسین سید صاحب میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے یہ آپ خبر کہہ لیں, وہ تو اس کو اپنا مشاہدہ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے امریکہ کی انٹرفیرنس پہ بات ہوئی یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے لحاظ سے. ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ 2000 ان کا مشاہدہ خبر ہی ہوتا ہے 2025 میں اسی سال کے مڈ میں آفٹر بجٹ کے بعد عمران خان کو ریلیف مل جائے گا. اب وہ پھر میں نے سوال کیا کس شکل میں ہوگا, ڈیل کی شکل میں ہوگا, عدالتی ریلیف میں ہوگا, تو میں شکل تو نہیں بتا سکتا, لیکن
یہ امریکہ کی ہی انٹرفیرنس ہے کہ بی بی کو بھی ریلیف ملا تھا, نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف ملا تھا, اور آپ ریلیف عمران خان کو بھی امریکہ کی وجہ سے ہی ملنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا مشاہدہ نہیں خبر ہی ہوتی ہے, تو وہ خبر دے گئے آج کہ 2025 میں یہ ہو جائے گا اور مڈ میں ہو جائے گا آفٹر بجٹ. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں اپنی ایک بات مجھے جو ضروری لگتی ہے میں کرنا چاہتا ہوں. ان کی بات بھی اہم ہے. مشاہد بھائی جو ہیں وہ باخبر آدمی ہیں, غیر ذمہ دار بھی نہیں ہے. میں جتنا مجھے پتا ہے وہ ویل ریڈ پرسن, ویل کنیکٹڈ. تو ان کی بات اگر ہے تو میں اس کو ہلکا نہیں لوں گا. لیکن میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی اور سسٹم کی نارملائزیشن, اگر کسی کا یہ خیال ہے موجودہ حکومت میں کہ صرف خان صاحب کی ضرورت ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں یہ بھی نہیں کرتا کہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت ہے. ہمیں ہمارا لیڈر بھی باہر چاہیے, ہمارے کارکنان بھی باہر چاہیے. جو پی ٹی آئی پہ ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے, آپ یہ دیکھیں ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, ایشیا کی دوسری تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے. یعنی کہ جو چائنا کی ہے اپنا پیپلز ان کی جو جماعت ہے, یا پھر ادھر انڈیا میں جو ایک دو ہیں, اس کے بعد یہ تیسری چوتھی پانچویں بڑی جماعت ہے ایشیا کی. اس کا سینٹر مرکزی دفتر اسلام آباد میں ورکنگ میں نہیں ہے. لاہور ادھر آپ کا آفس ورکنگ میں نہیں ہے. آپ کوئی ایکٹیویٹی کریں, 23 مارچ کے لیے گیدرنگ کریں. یہ ابھی میں رمضان کے دنوں میں آخری ہفتے میں پنڈی میں کوئی افطاری تھی, کوئی دوستوں نے انوائٹ کیا, میں کہ یار مفت میں آپ کی گرفتاریاں ہو جائیں گی, نہ کرو. اور وہ ہوا, پولیس ادھر گئی. یعنی کہ ایک افطاری پی ٹی آئی والے نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں کیا آپ سمجھتی ہیں, یا ہماری جو مقتدرہ ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کا ٹھیک ہونا ملک کی ضرورت ہے, صرف عمران خان یا پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو جی مشاہد حسین سید کی بات پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی اچھا, یہ ویسے پالیٹکس میں ذاتی رائے نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے علی محمد کو نہیں بلایا, آپ نے تحریک انصاف کے ترجمان علی محمد کو بلایا. لیکن چلو اتنا عرصہ ہو گیا میڈیا میں, تیسری بار پارلیمنٹ میں ہوں, تو تھوڑی سی جسارت میں کر لیتا ہوں. مجھ سے یہ اس چیز سے اللہ نے وہ کام لیا 9 اپریل کی رات. اب 9 اپریل آ رہی ہے جہاں میں نے امریکن انٹرفیئرنس کی بات کی تھی, جس کی بنیاد پہ ہماری حکومت گئی تھی, جس کو پارٹی اون کرتی ہے. ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ ہے, ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم غلام ہیں. میں کسی بھی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی ایسی انٹرفیئرنس کو ویلکم نہیں کریں گے جس میں اگر نکالنا غلط تھا خان صاحب کو حکومت سے, تو ہم کوئی ریلیف بھی نہیں چاہیں گے. اس نکالنے پر بھی یو ٹرن لیا گیا, اس نکالنے پر بھی بارہا یو ٹرن لیا گیا. پھر کبھی اسٹیپ پھر کبھی نہ کبھی پھر اسٹیبلشمنٹ کو نام لگایا گیا, پھر کبھی کہا گیا کہ یہ سیاستدانوں کی گیم ہے, سیاستدانوں اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کیا ہے. پھر بڑے سوالات بھی پی ٹی آئی سے اس پر ہوتے رہے کہ آپ تو امریکہ کا نام لیتے تھے. میرا اس پہ مستقل ایک اوپینین رہا. شاہد صاحب نے اب بات کر دی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کیا اس پہ ٹھوس بات ہوگی. میرے تو خیال میں بجٹ کے بعد تو بہت دور کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی عید کے بعد اس پہ کام شروع ہونا چاہیے. جتنی جلد یہ بات آگے بڑھے گی اتنا جلد تحریک کے ذریعے, پریشر کے ذریعے, سڑکوں پر آ کر, کیسے؟ لاسٹ کوشچن. دیکھیں, اگر پیور احتجاج کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. خیبر پختونخوا تو ریڈی ہوتا ہے ہر وقت, اور کیونکہ ادھر حکومت بھی ہے, ظاہر ہے اس کا ایک ایج ہے. آپ کو پنجاب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پنجاب کی صورتحال میں پہلے بھی ہمارے لوگ نکلتے رہے ہیں. پنجاب کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ مستقل ہماری جماعت اپوزیشن میں رہی ہے. خان صاحب کی حکومت کے 3.5 سال نکال لیں, پھر آپ دیکھ لیں پیچھے چلے جائیں 3 دہائیوں تک ادھر ہم اپوزیشن میں ہی رہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کے ورکرز کو, جتنی انہوں نے مارے کھائی ہیں اور جو انہوں نے تکلیف سہی ہے. تو یس, وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. لیکن میرے خیال میں ڈائیلاگ جو کسی بھی لیول پہ آگے بڑھا ہے اس میں بھی ایک کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے. میں آپ نے جو اپنا حکومت کی نمائندے کی بات کی ہے, پروفیسر صاحب کی, ذہن نام سے نکل رہا ہے ان کا, اپنا عرفان صاحب کی, اس پہ میں ایک کامنٹ کروں گا. دیکھیں, اگر تو پیورلی اور پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے نا, جس میں برنکس مین شپ ہوتی ہے, جس میں آپ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں, ملکی مفاد بڑا پیچھے ہوتا ہے, آپ صرف اپنے پاور پالیٹکس میں ہوتے ہیں, تو ہاں وہ ٹھیک ہے. وہاں عرفان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, وہ اچھی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینما علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.